الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے، غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر، اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے. یہ مہینہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے. بقول حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کہ رمضان المبارک یہ قرآن کریم کی سالگرہ ہے. رمضان المبارک کے روزے جو فرض کیے گئے اس کے لیے اسی مہینے کا جو انتخاب ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی ماہ میں اللہ رب العزت نے پورا قرآن کریم یک بارگی نازل کیا تھا. قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر سدرۃ المنتہا پر پورا کا پورا یک بارگی شب قدر میں نازل کیا گیا تھا، جس کو اللہ رب العزت یوں بیان فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس مہینے میں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، ورنہ جیسے اکبر نے کہا کہ دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے اور غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے. آج میرے اور آپ کے تن
بدن میں سانسیں چل رہی ہے، ابھی ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، نیک اعمال کر کے اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج کرا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ سانس بند ہو گئی تو پھر آدمی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مان لو قبر میں اگر کسی کو نماز پڑھنے کی اللہ رب العزت اجازت دے دے، تلاوت قرآن کی اجازت دے دے، وہ ہزاروں لاکھوں رکعتیں پڑھے، لاکھوں قرآن کریم ختم کرے، لیکن ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی نہیں جائے۔ کیوں؟ نیک اعمال کرنے کی جگہ یہ ورلڈ ہے، یہ دنیا ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی میں رہتے ہوئے کرنا ہے، ورنہ پھر آدمی قبر میں جا کر تو محتاج ہو جاتا ہے۔ میر انیس ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں، وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہے، وہ جو اوج پہ تھے زیر زمین آج ہے، وہ جو اوج پہ تھے زیر زمین آج ہے، وہ قرآن لکھ لکھ کے جو وقف کرتے تھے، قرآن لکھ لکھ کے جو وقف کرتے تھے، ایک سورۃ الحمد کے محتاج ہیں وہ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ مبارک مہینہ محض اور محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا، اس کی ہر ہر گھڑی کو قیمتی سمجھے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے تھے مفہوم ہے کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ان کے یہاں ایک ایک گھڑی کی قدر، وقت کی قدر سونے سے زیادہ تھی۔ تو واقعتاً رمضان المبارک کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ یہ سونے سے کم نہیں ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سونے سے فرصت نہیں۔ چلے پھر بھی تیری میری برائی کرنے سے تو بہرحال بہتر ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ سے ایک بادشاہ نے یہ درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ بادشاہ ظالم تھا، سیاہ و سفید کا ایک درجے میں وہ مالک تھا۔ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسے نصیحت کی کہ زیادہ سے زیادہ سویا کر۔ کیا کر؟ زیادہ سے زیادہ سویا کر۔ کیوں؟ تو جب تک سوئے گا مخلوق اور رعیت تیرے ظلم سے بچی رہے گی۔ تو ہمارا حال بھی یہ ہے کہ رمضان المبارک اور رمضان المبارک سے پہلے اور بعد میرے اور آپ کے جو معمولات ہوتے تھے وہی رہتے ہیں، زیادہ کوئی فرق نہیں رہتا۔ مجلس بازی رمضان المبارک میں بھی جاری، دن میں بھی جاری، رات میں بھی جاری۔ تو پھر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے تو سونا ہی بہتر ہے کہ کم از کم گناہ سے تو بچے رہیں گے۔ لیکن ہو سکے
تو یہ گولڈن چانس ہے رمضان المبارک۔ انڈیا میں ہم گوگل پہ دیکھتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کہ آج پاؤنڈ کا ریٹ بڑھ گیا ہے، پاؤنڈ کا بھاؤ بڑھ گیا ہے۔ تو ابھی ہمیں انڈیا میں پیسوں کی ضرورت فی الحال نہیں ہے، پھر بھی کچھ لوگ ایکسٹرا رقم بھیج دیتے ہیں کہ موقع کو غنیمت سمجھو، موقع کو بھناؤ، موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اور رقم وہاں محفوظ کر دیتے ہیں رشتہ دار، دوست و احباب کے پاس کہ بھائی میری رقم بطور امانت اپنے پاس رکھیو۔ یا کسی کا پلان ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اسے انڈیا جانا ہے، پاکستان جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے، اور ابھی پاؤنڈ کا ریٹ زیادہ ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پہلے سے رقم بھیج دیتا ہے تاکہ موقع کو بھنا لیا جائے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک میں بھی نیکیوں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملتا ہے۔ تو بھائی مائیں بہنیں جو سن رہی ہے گھروں پر یا یہاں اوپر بیٹھ کر، یا جن جن تک جس ذرائع سے میری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ پہلے مجھے توفیق مرحمت فرمائے، اور پھر آپ سبھی کو کہ رمضان المبارک کے ایک ایک سیکنڈ کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک لمحے کو ہم غنیمت سمجھیں۔ اور یاد رکھیے، جیسے حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، جیسا ادا ہوا سو ہوا، پھر اس کی قضا نہیں ہے۔ تو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض، چاہے کتنا ہی مالدار ہو آدمی۔ اب پہلا حج اس نے جیسا کر لیا سو کر لیا، دوسرا حج فرض نہیں، پھر وہ سارے نفلی حج ہوں گے اگر کرے گا تو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح یہ زندگی بھی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ جو کرنا ہے اسی ساتھ 70 یا کم و بیش اللہ تعالیٰ نے جو میرے اور آپ کے لیے لکھ دی ہے اس میں کرنا ہے۔ شاعر کہتا ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، کہ یہاں آنا نہ ہوگا بار بار۔ تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھنا ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، اور جہاں مجلس بازی سے بچنا ہے وہیں پر سوشل میڈیا کا کم سے کم آدمی استعمال کرے۔ یہ انسٹا ہے، ایف بی ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے، اور جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں ضرورت رہتی ہے آدمی کو، تو بہرحال کچھ نہ کچھ استعمال کر لے، ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق، عند ضرورت، لیکن بقدر ضرورت۔ علماء کہتے ہیں کہ عند ضرورت بقدر ضرورت۔ تو اب تو آدمی مجلس بازی سے بچتا ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں اسے عبادت نہیں کرنے دیتی۔ ہمارے ایک بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ یہ موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ اور ایسی جتنی چیزیں ہیں، سوشل میڈیا ہے، فرمایا اسے طلاق رجی دے دو۔ سعد اللہ صاحب کیا دے دو؟ طلاق رجی دے دو۔ طلاق رجی کا مطلب یہ کہ واپس اپنے نکاح میں آدمی کو اختیار ہوتا ہے کہ
زوجہ کو لوٹا گئے تو فرمایا کہ رمضان المبارک گزر جانے دو، جیسے ہی گزرے پھر لوٹا لو، پھر اپنے قبضے میں لے لو، اپنے اختیار میں لے لو۔ دیکھیے آخرت کی کرنسی نیک اعمال ہے۔ آدمی کتنا ہی ملینر بلینر ہو، ارب پتی کھرب پتی ہو دنیا میں، لیکن یہ مال اسے قبر میں اور آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ یعنی اچھے کام کر کے گیا ہے تو آئے گا، لیکن یہ کہ وہاں اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، اللہ کی سزا سے بچ جائے، اور بطور فدیے کے دنیا میں بڑا مالدار تھا، فیکٹریوں کا مالک تھا، کئی منزلہ عمارتوں کا مالک تھا، بلڈنگوں کا مالک تھا، مکانات کا مالک تھا، پورا ویئر ہاؤس تھا، شاپنگ سینٹر تھا، لیکن وہاں کی کرنسی وہ نیک اعمال ہے۔ یہ چیزیں وہاں کام آنے والی نہیں ہیں۔ جو ہمارے اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، دوست و احباب ہیں، محلے والے ہیں، وہ تو میرے اور آپ کے انتقال کے بعد کیا کریں گے اور کیا کرتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ اکبر مرحوم نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت، کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ کیوں کر ہم وہاں کا حال جانیں، کہ کیوں کر ہم وہاں کا حال جانیں۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جے گیو قبر تینی پچھی نہیں آئی کوئی خبر ہے، کہ جو پہنچ گیا قبر میں پھر اس کا کوئی سندیش، کوئی پیغام، کوئی میسج، کوئی خبر، کوئی اطلاع، یہ کچھ نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے، اس کا رب جانتا ہے۔ ہاں کبھی کبھی خواب میں کسی کو دکھا دیا جائے وہ الگ بات ہے۔ جیسے ہمارے حضرت ایک بڑا اچھا جملہ فرمایا کرتے تھے، خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جن کو سب سے پہلے امت میں امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا گیا، وہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ۔ تو حضرت سناتے تھے کہ عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا عبداللہ کس حال میں ہو؟ نام تھا عبداللہ بن مبارک، کہ عبداللہ بن مبارک کس حال میں ہو؟ فرمایا کہ بڑے مبارک حال میں ہیں، فرمایا کہ بڑے مبارک حال میں ہوں۔ تو کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ہر مرتبہ ضروری نہیں ہے۔ تو احباب تو بس یہی کریں گے، قبر تک پہنچا دیں گے کہ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت کہ کیوں کر ہم وہاں کا حال جانیں۔ لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد یعنی قبر، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے ہیں صلاح الدین بھائی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ تو یہی اعمال وہاں کی کرنسی ہے، وہاں کا چلن ہے، یہی زندگی میں ذخیرہ کر لینا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ ذرا دھیان رکھنا کہ آگے اپنے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ جیسے ابھی میں نے بتایا، مثال دی آپ کو، پاؤنڈ کا ریٹ اچھا ہو، بھاؤ اچھا ہو، آدمی انڈیا پہنچے، پاکستان پہنچے، بنگلہ دیش پہنچے، اس سے پہلے بھیج دیتا ہے وہ پیسے۔
اور کبھی سامان بھی پارسل سے بھیج دیتا ہے کہ پہلے سامان پہنچتا ہے اور بعد میں وہ پہنچتا ہے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، دیکھ لو میری حاضری سے پہلے، میری بارگاہ میں حاضری دینے سے پہلے تم نے وہاں کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو پہلے سے جو ہے وہ تیاری کر لو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق دے، آپ ماں بہنوں کو بھی نیک اعمال کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی عافیت والی، نیک اعمال والی، ایمان والی، اسلامی اعمال والی اور قبولیت والی، مقبولیت والی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو وہ نصیب فرمائے، آمین۔ اکبر مرحوم کی ایک اور ربائی سنا کر اس کو آپ بس ایک تمہیدی کلمات سمجھ لے، یا گفتگو سے پہلے یہ سمجھ لے کہ ایک الگ بات آپ سے کہی گئی، باقی جو قرآن کریم کی چند آیات اور حدیث مبارکہ پڑھی ہیں میں نے شروع میں، اس کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے۔ بس ایک ربائی جو دعائیہ کلمات پر بھی مشتمل ہے اور سبق بھی ہے اس میں، تو اس کو میں سناتا ہوں۔ اکبر مرحوم نے کہا ہے، لے جاؤں لحد میں اپنا اسلام بخیر، لے جاؤں لحد میں اپنا اسلام بخیر، خدایا ملک لکھ دے میرا نام بخیر۔ ملک یعنی فرشتے، کہ خدایا ملک لکھ دے میرا نام بخیر، جس نے اسلام سے بے وفائی کی، جس نے اسلام سے بے وفائی کی، پایا نہیں میں نے اس کا انجام بخیر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وفاداروں میں سے بنائے، اہل وفا میں سے بنائے، اللہ سے وفا کرے، اللہ کے رسول سے وفا کرے، اللہ کے دین سے وفا کرے، اللہ کی کتاب سے وفا کرے، اور اللہ کی مخلوق سے بھی وفا کرے۔ اللہ کی مخلوق سے وفا کرنا بھی اللہ سے وفا ہے، کیونکہ یہ حکم مجھے اور آپ کو اسی نے دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی مخلوق سے وفا کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، حقوق میں کوتاہی نہ کرنا، یہ در حقیقت یہ بھی اللہ تعالی ہی سے وفا کرنا ہے۔ بہرحال میں نے روایت پڑھی بخاری شریف کے حوالے سے، جس کے راوی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور 5 وقت کی نمازیں روزانہ وتر سمیت اپنے وقت پر، اس کے وقت پر ادا کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے رکھا ہے، صاحب نصاب ہے، تو پوری صحیح جگہ پر زکوٰۃ ادا کرنا۔
یہاں ایک بات یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے ہم لوگ جب بولتے ہیں تو یوں بولتے ہیں نماز روزہ، یا کبھی ہم بیان کرتے ہیں ایمان کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، تو ترتیب بدل دیتے ہیں کہ ایمان کو تو اس کی صحیح جگہ پر رکھا، وہ ضروری ہے نمبر 1، اس کے بعد نمبر 2 بھی رائٹ کہ نماز کا بیان کرتے ہیں، لیکن جب بولتے ہیں عام بول چال میں یا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں نماز و دیکھیے ہمارے سعد اللہ صاحب نے فرمایا نماز و روزہ، صحیح بات ہے، یہی بولتے ہیں کہ نماز و روزہ، لیکن حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب احسن الفتاوی حضرت فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، جو قرآن کی ترتیب ہے، جو آقا نے ترتیب قائم کی ہے، اسی ترتیب پہ بولا کرو۔ قرآن نے کیا فرمایا جگہ جگہ کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّکَاةَ۔ تو دیکھیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان ہے یا روزے کا بیان ہے؟ ارے بولو، ہے زکوٰۃ کا بیان ہے، نماز کے ساتھ ہے نا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ تو نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو رکھا ہے، نماز کے ساتھ روزے کو نہیں رکھا۔ اور قرآن کی ترتیب بھی آپ دیکھیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ یہ ومما رزقناہم اس میں زکوٰۃ کا بیان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھتے نہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ صلاح الدین بھائی یاد رکھیو، نماز پڑھنا نہیں ہے، قائم کرنا ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں فرمایا نماز پڑھو، قرآن نے ہر جگہ فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو۔ پڑھنا تو جیسی چاہی پڑھ لی، اس کو پڑھنا کہتے ہیں۔ من چاہی نماز پڑھ لینا، اس کا نام پڑھنا ہے۔ اور نورانی بھائی اللہ نے جیسا فرمایا، سنن و آداب کا لحاظ رکھنا، واجبات کا، فرائض کا خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ کہ جب کھڑے ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھو حالت قیام میں، نماز میں۔ رکوع میں جاؤ تو اپنی نگاہ جو پاؤں کی انگلیاں ہیں تو اس پہ جماؤ، اس پہ رکھو۔ حالت تشہد میں نظر اور نگاہ اپنی گود میں رکھو۔ اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب انگلی اٹھاؤ تشہد میں، حالت تشہد میں، اب نگاہ دامن میں نہیں، گود میں نہیں، بلکہ نگاہ اب انگلی پر ہوگی اور ہونی چاہیے۔ سمجھ آیا؟ جب تک میں اور آپ اشہد ان لا الہ میں انگلی کا اشارہ نہ دے، اشارہ نہ کرے، تب تک تو نگاہ کہاں ہوگی؟ گود میں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی سعد اللہ صاحب ہم انگلی کو اٹھائیں گے، اب کتابوں میں لکھا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں، حضور کے عمل کی روشنی میں، کہ اب نگاہ کہاں رہنی چاہیے؟ انگلی پر رہنی چاہیے، اور اخیر تک اب وہیں رہے گی۔ اور یاد رکھو، انگلی سے اشارہ کرو
تو سنت طریقہ یہ ہے کہ انگلی سیدھی ہو بالکل قبلے کی طرف. بعض لوگ اشارہ کرتے ہیں تو انگلی آسمان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے. ادھر دیکھو یوں، یہ کدھر رخ ہو گیا؟ آسمان کی طرف. سنت طریقہ یہ نہیں. بعض لوگ خالی یوں اشارہ کر دیا، یہ زمین کی طرف رخ ہو گیا. بلکہ اس کو سیدھا کہاں کرنا ہے؟ اسٹریٹ قبلے کی طرف. تو میری مائیں بہنیں بھی یاد رکھے کہ جب تشہد میں، نماز کے اندر حالت تشہد میں اشہد ان لا الہ، اور اٹھانا کب ہے انگلی کو؟ لا پر. کہ جب لا پر آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب الا اللہ کہے تو اب آپ کی مرضی کہ چاہے تو اب اشارہ جو ہے وہ باقی نہ رکھو، لیکن 53 جو ہم لکھتے ہیں اردو کے اندر کہ 5 اور 3، تو وہ جیسے لکھا جاتا ہے تشہد میں، ہم اسی طریقے سے انگلی کو آپس میں ملائیں گے. تو اب اشارہ بعض علماء نے کہا کہ رکھو اخیر تک ویسے ہی، تو میں بھی جو ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. یا پھر یہ کہا کہ نیچے آدمی جو ہے وہ کر دے، لیکن نیچے بھی وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہو انگلی کا اشارہ. لیکن یہ جو ہم نے اس طرح یہ دیکھ رہے ہو، اس کو باقی رکھنا ہے بنایا ہوا. اس کی شکل آپ اردو میں دیکھیں گے 53 کی کہ 5 اور 3، یہ 5 ہو جائیں گے. یہ 3 ہے نا، یہ 3، اس کو تو اٹھائیں گے، اس کو ملا دو تو یہ 5 ہو گیا. تو یہ 53 کا جو عدد ہے وہ نقشہ بن جاتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ میں انگلی اٹھائی اور پھر پوری انگلیاں کھول دیتے ہیں. اس طریقے سے نہیں کرنا ہے. بعض لوگ ادھر دیکھو یوں اٹھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرق سمجھ میں آیا؟ اس طریقے سے کر دیتے. بہرحال تو میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ انگلی کا اشارہ کدھر ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف جو ہے وہ ہونا چاہیے. اور جب ہم بولے اپنی بول چال میں تو قرآن کی ترتیب بھی یہی ہے اور حدیث پاک کی بھی کہ نماز کے ساتھ کس کا تذکرہ اور ذکر کرے؟ ارے بولو، زکوٰۃ کا. اس کے بعد حدیث کی ترتیب ہے حج، اور اخیر میں کیا ہے؟ رمضان. میں نے ابھی جو روایت پڑھی اس میں حضور نے یہی فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او كما قال عليه الصلاة والسلام. اسی طرح جو ہمارے 4 بڑے ائمہ ہیں، ائمہ 4، اس میں بھی ہمارے اکابر نے ترتیب رکھی ہے. اور ویسے بھی دیکھیے استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے شرف تلمذ حاصل کیا ہے امام مالک سے. استاد ہے امام مالک، امام شافعی علیہ الرحمہ کے. امام شافعی علیہ الرحمہ شاگرد ہے، اور امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی علیہ الرحمہ. امام شافعی علیہ الرحمہ استاد امام احمد بن حنبل کے. اور 2 بڑے امام پھر تو حضرت امام ابو حنیفہ، اور پھر نام لینا ہے امام مالک کا جب تذکرہ کرو تو. لیکن عام طور پر ہم امام ابو حنیفہ کے بعد کس کا نام لیتے ہیں؟ امام شافعی کا نام لیتے ہیں. تو دیکھیے ہمارے اکابر نے ہمیں گفتگو کے آداب بھی سکھائے کہ بڑے جو بڑے ہیں وہ بڑے ہیں، ان کو اپنے مقام پہ رکھو. استاد کو استاد کے مقام پہ رکھو، شاگرد کو
شاگرد کے مقام پہ رکھو، یہ آداب سکھایا ہے۔ علامہ زمخشری علیہ الرحمہ کی ایک بات مجھے یاد آئی۔ قرآن کریم میں مجموعی طور پر 114 سورتیں ہیں، 114۔ اس میں آخری 3 سورتیں آپ دیکھ لیجئے تو وہ لفظ کل سے شروع ہوتی ہے کہ قل اعوذ برب الناس، اس کے نیچے قل اعوذ برب الفلق، اور اس سے نیچے ہے قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو یہاں پر علامہ زمخشری علیہ الرحمہ نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی گھر والی ان کو عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے کہ حضور جو دین کی دعوت دیتے تھے اس میں سب سے زیادہ رکاوٹیں انہی نے ڈالی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح بھی ابو لہب کے بیٹوں سے طے ہوا تھا، اور زبردستی بیٹوں پر زبردستی کی اور کہا کہ طلاق دے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، اور انہوں نے وہ کام کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو وعید سنائی، تبت یدا ابی لہب وتب الی آخرہ۔ تو یہاں بھی علامہ زمخشری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اللہ تعالی چاہتے تو وہ ترتیب باقی رکھتے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد، قل تبت یدا ابی لہب وتب۔ مضمون ویسا ہی ہے، یہاں لفظ کل رکھنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ادب سکھایا۔ چاہے دشمن ہے ابو لہب اور ان کی گھر والی، لیکن اے میرے محبوب وہ رشتے میں آپ کے چچا ہے، اور ان کی گھر والی رشتے میں آپ کی چچی ہے۔ اسلام وہ دین ہے کہ جو رشتوں کا احترام سکھاتا ہے۔ چاہے وہ اسلام کو نہیں مان رہے، چاہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی، اے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے خلاف پلاننگ نہ کرتے ہو، یہ آپ کو تکلیف نہ پہنچاتے ہو، یہ آپ کو ایذا نہ دیتے ہو، ہم خود انہیں عذاب کی وعید سنا رہے ہیں لیکن درمیان میں تمہیں نہیں لائیں گے۔ اگر قل تبت یدا ابی لہب وتب کہہ دیا جاتا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کیسا بھتیجا ہے کہ خود چچا اور چچی کو وعید کی خبر سنا رہا ہے۔ تو ادب سکھایا کہ اپنے بڑوں کا جو ہے وہ ادب سیکھو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بڑوں کا ادب کرے، احترام کرے، ان کا جب نام لے تو عظمت کے ساتھ جو ہے وہ نام لے۔ لیکن اب تو اللہ رحم کرے میرے اور آپ کے حال پر، ہم تو نبی کا نام احترام سے نہیں لیتے، ہم تو اللہ کا نام احترام سے نہیں لیتے۔ لفظ اللہ کے ساتھ علماء نے یہ کہا کہ تعالی لگاؤ، خدا بولو خدائے پاک لگاؤ، اللہ بولو اللہ عز و جل لگاؤ۔ گرچہ قرآن کریم میں یہ القاب ساتھ میں نہیں آئے ہیں اللہ کے ساتھ، اور خدا تو فارسی کا لفظ ہے، لیکن ادب کیا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے نماز میں درود شریف پڑھو، تو میرے اور آپ کے آقا نے تو مجھے نہیں بتایا کہ سیدنا کا اضافہ کرو، کہ آقا نے جو درود ابراہیم جسے ہم کہتے ہیں نماز میں ہم پڑھتے ہیں بتایا تو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے احترام کا کہ لفظ سیدنا میں اور آپ بڑھائیں گے۔ سمجھ آیا؟
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو یہ ادب تو اللہ کے ساتھ بھی یہی حال قرآن کا ہے. ہم بول دیتے قرآن کے ساتھ شریف لگاؤ، قرآن کے ساتھ قرآن مجید لگاؤ، قرآن کے ساتھ لفظ پاک لگاؤ، قرآن کے ساتھ لفظ حکیم لگاؤ. دیکھیے اردو لکھنؤ کی زبان، وہ اپنے والد کا جب نام لیتے ہیں تو کہتے قبلہ والد محترم. ہے سعد اللہ صاحب کیا بولتے ہیں؟ قبلہ والد محترم. یہ ہے ادب. والد بھی سنے گا تو دل باغ باغ ہو جائے گا. لیکن اب تو ہماری یہاں کی اولاد باپ کو بھی یوں کہتی ہے. ہاں نہیں، کبھی ڈیڈ بھی نہیں بولتی. آپ نے تو ڈیڈ بولا ہے، یہ ورڈ بھی اب ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے. وہ تو بعض مرتبہ ہمیں بھی فرینڈ کی طرح یوں کہہ کے بلاتی ہے، باپ بھی نہیں کہتی. ڈیڈ کو تو چھوڑو. تو یہ ادب جو ہے مجھے اور آپ کو سکھایا گیا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 ادب سکھایا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے بعد کس کا نام؟ امام مالک کا لو. امام مالک کے بعد امام شافعی کا لو. امام شافعی کے بعد امام احمد بن حنبل کا لو. انشاءاللہ 15 منٹ میں گفتگو ختم کرتے ہیں یا اس سے پہلے. اب چلے آگے. سب سے پہلی چیز اور پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں پہلے نمبر پر ہے ایمان. پہلے نمبر پر کیا ہے؟ ایمان. ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اس کا نام ایمان ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، یہ ایمان ہے. ہم نے اللہ کو اللہ تو مانا اور اللہ نے ہی مجھے اور آپ کو بتایا کہ محمد میرے رسول ہے، اس لیے ہم نے حضور کو اللہ کا بندہ اور رسول مانا. جو لوگ صرف اللہ کو مانتے ہیں، ہے دنیا میں بہت سے مذاہب کہ جو اللہ کا تصور رکھتے ہیں، اللہ پر یعنی سمجھانے کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کے نبی پہ ایمان نہیں رکھتے، تو وہ مومن نہیں ہے. انہوں نے صرف اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانا. اللہ کی کیسے ماننا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد کیا ہے؟ اللہ کے یعنی میرے رسول ہے. اور منافقین سے کہا، سورہ منافق پہلی آیت اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے فرمایا تم نہیں مانتے تو کیا ہو گیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ محمد آپ میرے رسول ہیں. تو ایمان نام ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا. اللہ نے فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہی اتنی بات بھی ابھی کافی نہیں ہے ایمان مکمل ہونے کے لیے. یاد رکھیے ابھی ایک چیز کا مزید اضافہ کرنا ہے کہ کیا ماننا ہے. ما كان محمد نبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ اللہ کا بندہ مانو محمد کو اور اللہ کا رسول مانو، اور یہ کہ آخری رسول مانو. تو کس پہ ایمان ضروری ہے؟ ختم نبوت. تو اس لیے
ہم نہ مسیلمہ پنجاب پہ ایمان رکھتے ہیں نہ مسیلمہ کذاب پہ ایمان رکھتے ہیں. دونوں نے کس کا دعویٰ کیا؟ نبوت کا، ہے نا. یہ ہمارے ایک بزرگ کا ملفوظ ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ گئے کہ وہ مسیلمہ کذاب تھا حضور کے زمانے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ماضی قریب میں مسیلمہ پنجاب تھا پاکستان والا. تو اس لیے اس کا نام ایمان ہے. اب آگے چلیے. ایمان نام ہے اللہ تعالی پر کامل یقین رکھنے کا. ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ تعالی پر صرف یقین نہیں بلکہ کامل یقین رکھنے کا. اللہ تعالی کی قدرت پہ شک نہ کرنے کا، اللہ تعالی کے فیصلے پہ شک نہ کرنے کا، اللہ تعالی کے حکم پر شک نہ کرنے کا. اس کا نام ایمان ہے کہ کامل یقین رکھے. دیکھیے اللہ نے ہر چیز کی ضد بنائی ہے. سیاہ کی ضد کیا ہے؟ سفید ہے. رات کی ضد کیا ہے؟ دن ہے. ایمان کی ضد کفر ہے، یقین کی ضد شک ہے. اس لیے شک نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر شک نہ ہو، ورنہ ایمان نہیں کہا جائے گا ایمان کو. تو کامل یقین. اب ذرا میں اور آپ میرے اور اپنے سماج کا جائزہ لیں، ہماری سوسائٹی کا جائزہ لیں، ہمارے خاندان کا جائزہ لیں، میں اور خود اپنے آپ کا جائزہ لیں. کیا میرا اور آپ کا واقعی ویسا ایمان ہے، ویسا یقین ہے جو اللہ رب العزت چاہتا ہے اور جیسا یقین ہونا چاہیے؟ اسی لیے دعوت و تبلیغ کی جو مبارک محنت ہے اور چلت پھرت ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے میں ہو رہی ہے، وہاں آپ بارہا سنیں گے کہ یہ الفاظ سکھائے جاتے ہیں، سیکھے جاتے ہیں، بلوائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ دل کی کیفیت بن جائے، دل کا حال ویسا ہو جائے. کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا کامل یقین بن جائے، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا کامل یقین بن جائے. تو اس میں یقین کے بنانے کی یہ دعوت و تبلیغ میں محنت کی جاتی ہے کہ یقین بنایا جائے، اور یہی اصل ایمان ہے. میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن جب یقین کی دنیا کا سفر کرتے ہیں اور ہم جائزہ لے تو جیسا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ بچائے، ویسا یقین نظر نہیں آتا. میں آپ کو مثال دوں. شادی ہوئی لڑکی کی، لڑکی شادی کر کے سسرال چلی گئی، بیاہی گئی لڑکی. اللہ نہ کرے گھر میں سسر کا انتقال ہو گیا، ساس کا انتقال ہو گیا، نند کا انتقال ہو گیا، دیور کا انتقال ہو گیا، جیٹھ کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، دادی کا، کوئی بھی جو فرد ہے جہاں وہ بیاہ کر گئی ہے، اللہ حفاظت کرے سب کی. لیکن یہ کہ مان لو، اور یہ ریالٹی ہے میرے اور آپ کے سماج کی، اور یہ جو سوچ ہے جسے میں آگے بیان کروں گا وہ ہندوانہ سوچ ہے جو ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے. اور جو لوگ دیندار کہے جاتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں، دکھ اور تکلیف اس وقت ہوتی ہے وہاں بھی یہ چیز نظر آتی. اب وہ شادی کر کے گئی، اسی دن انتقال ہو گیا، یا یہ کہ 2-4 دن 2-4 ہفتے میں انتقال ہو گیا، یا 2-4 دن پہلے انتقال ہو گیا. تو کیوں کہ انا پگلا تو اپنا گھر میں شوبھ نہیں منے ہیں. اس کے جو قدم ہیں بہو کے، یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں، یہ شبھ نہیں ہے. یہ آئی اور اس نے تو اپنے سسر کو یوں بولتے ہیں کہ یہ تو آئی نہیں نا سسرا نے کھائی گئی، یہ تو گھر میں آوتا نہ ہاتھے ڈاکر انہیں سس نے کھائی گئی، یہ تو آوتا نہ ہاتھے جیسے چڑیل انہیں نڑن نے کھائی گئی.
جو بھی گیا تو کہے کہ وہ کھائیں گے. اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن سے رہنمائی لو. قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور فرمایا کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر. قرآن نے کیا کہا کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور ہر ایک کے لیے مقرر ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم یہ ہم سب جانتے ہیں. ہمارے، میرے اور آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. اس میں موت کب ہوگی اس کا بھی ہوتا ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ موت کون سی جگہ پر واقع ہوگی یہ بھی طے ہے، لیکن ہم نہیں جانتے. یہ غیب ہے، یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جانتا ہے. تو موت کا وقت تو جس وقت موت آنی ہے وہ آ کر رہتی ہے. یہ کوئی اتفاق بھی نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں کہ اتفاق، کہ شادی کر کے آئی بہو اور انتقال ہوا. یہ اتفاق نہیں ہے. اللہ کی کائنات میں کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا. اللہ کی کائنات میں ہر کام اس کے وقت پہ ہوتا ہے. یاد رکھیو، کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا. لوگ جو یہ جملہ بولتے ہیں وہ بھی غلط ہے کہ یار بہو کو برا مت کہو، ایک اتفاق ہے کہ وہ آئی اور انتقال ہو گیا. نہیں، یہ اس کا وقت تھا. بہو اگر شادی کر کے نہ آتی تب بھی یہ اسی وقت مرتا. بہو شادی کر کے نہ آتی تب بھی یہ اسی جگہ مرتا، تب بھی یہ اسی طرح مرتا. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری موت کا وقت طے ہے، تمہاری موت کا دن طے ہے، تمہاری موت کی جگہ طے ہے. آدمی کو جہاں مرنا ہے وہ وہیں مرے گا. اسی لیے غالباً اقبال نے کہا ہے کہ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو یہ ہندوانہ جملے ہیں، یقین کے مخالف جملے ہیں، اور اس بہو کا گھر میں جینا حرام کر دیتے ہیں. اور صرف گھر والے نہیں، رشتہ دار بھی قریب کے، دور کے، اور سوسائٹی والے، محلے والے بھی اس کو تانا دیتے ہیں. اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہی ایمان رہ گیا ہمارا کہ ہم نے موت کو بہو کے ہاتھ اور بہو کے ساتھ منسلک کر دیا. کیا موت اس کی وجہ سے آئی؟ کیا اس کے اختیار میں ہے کسی کی موت لے لینا، کسی کی جان لے لینا؟ یہ تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. آخری بات، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں. بہو شادی کر کے آئی، بیٹے نے شادی کی، اولاد نہیں ہو رہی ہے. اب تانے بہو کو دیے جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ حال یہ ہوتا ہے الزام اوروں کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا. کہ خرابی کس میں ہوتی ہے؟ مرد کے اندر ہوتی ہے، بیٹے کے اندر ہوتی ہے. کبھی لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہے تب بھی بہو کو تانے. اس میں بھی میڈیکل سائنس نے اب ثابت کیا ہے کہ جس کی منی غالب آ جاتی ہے، مرد کی غالب آ گئی بیٹا ہوگا، عورت کی غالب آ گئی بیٹی ہوگی. تو قصور کس کا ہے؟ کمزوری کس میں ہے؟ بولنا نہیں چاہیے مجھے، لیکن یہ ریالٹی ہے. تو قرآن کی آیت میں آگے آپ کو سناؤں گا. اصل میں نے اور آپ کو قرآن کو صرف تلاوت کی ہے، اچھی بات ہے، نیک کام ہے، لیکن سمجھا نہیں ہے. میننگ کے ساتھ نہیں سمجھا، میننگ کے ساتھ نہیں پڑھا، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. اس لیے جیسا یقین ہونا چاہیے، جو معلومات ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی.
اور اگلی بات آپ کو بتاؤں، بعض مرتبہ نہ بیوی میں کوئی پرابلم ہے نہ مرد میں کوئی خامی ہے، بس اللہ کو اولاد نہیں دینا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ مرد اور عورت مل جائے اور بچہ پیدا ہو ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے قدرت کا کھیل ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم چاہے تو دے۔ ایون انبیاء میں بھی بعض ایسے نبی ہوئے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں، صحابہ میں بعض ایسے صحابی ہیں جن کے گھر اولاد نہیں، تابعین میں، تبع تابعین میں، ہمارے اکابر میں سب سے بڑی مثال حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ہے۔ ایک نہیں، حضرت نے دو شادیاں کی، اور پہلی بیوی نے خود اجازت دی، گرچہ اجازت ضروری نہیں ہے لیکن وہ دی کہ آپ دوسرا نکاح کرے، پھر بھی نہیں ہوئی۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عملیات کی اعمال قرآنی، اس میں حضرت نے جو ہے نسخہ بتایا، تعریف کہ فلاں فلاں طرح عمل کرو، فلاں عمل کرو تو انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ حضرت ہنستے ہوئے فرماتے تھے کہ بھائی میری تعویذ کا نسخہ دیکھ کر کئی گھرانے میں اولاد پیدا ہو گئی، میں نے لکھا میرے گھر ہی نہیں ہوئی۔ اور ایک نہیں بلکہ دو شادیاں کی، نہیں ہوئی۔ یہ قرآن کی آیت دیکھیے، صرف لڑکیاں اللہ فرماتا ہے یہ بھی ہم دیتے ہیں، صرف لڑکے یہ بھی ہم دیتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہم دیتے ہیں، اور کسی کو چاہتے ہیں تو بانجھ رکھتے ہیں، اس کو اولاد نہیں دیتے۔ اس پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیت سنیں، ترجمہ میں نے پہلے بتا دیا۔ اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی خبر لے۔ اگر اسی طریقے کا ہمارا یقین ہے، تصور ہے، اللہ کو ہم نے قادر مطلق نہیں جانا، اللہ کو ہم نے اولاد دینے والا نہیں جانا، کبھی اس پیر کے پاس گئے، کبھی اس فقیر پر پاس گئے، کبھی اس مزار پہ گئے، کبھی جو ہے وہ اس در کے اوپر چلے گئے، جو اللہ کے در کو چھوڑتا ہے تو اللہ بھی فرماتا ہے تجھے در در کی ٹھوکریں میں نے جو ہے وہ نہ دکھائی اور در در تجھے نہ بھٹکایا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی۔ تو یہ بھی یقین کی کمزوری ہے، اولاد نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو۔ ہاں جو اسباب کی دنیا میں کرنا ہے جائز ذرائع میں رہ کر، جائز حدود میں رہ کر وہ ضرور کرو، لیکن پھر فیصلہ کس پہ چھوڑ دو؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دو، اور بہو کو تانے نہ دو، گھر والے بہو کے وہ داماد کو جو ہے وہ تانے نہ دے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اور اللہ نے اپنی صفت آگے بیان فرما دی کہ انہ علیم قدیر۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا گیا قابل عمل باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔